بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال عليه الصلاة والسلام: الدعاء سلاح المؤمن. وقال في موضع آخر: الدعاء مخ العبادة، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، یہ دنیا ہم سب کے لیے دارالامتحان ہے، یعنی یہ آزمائش کی جگہ ہے، اور یہاں دنیا میں رہتے ہوئے اگر حالات اپنی مرضی کے موافق نہ ہوں تو بندہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے. بعض مرتبہ ڈپریشن میں جا کر اپنے رب کی عبادت سے بھی منہ پھیر لیتا ہے اور اپنے رب سے مانگنا بھی چھوڑ دیتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے. زندگی میں نشو و فراز آتے رہتے ہیں. آدمی کو صبر اور شکر کی زندگی بسر کرنا چاہیے، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ سے بندے کو حق نہیں ہے کہ وہ ناراض ہو. کوئی حق ہی نہیں پہنچتا، بلکہ بندے کا کام یہ ہے کہ اللہ جس بندے کو جس حال میں رکھے، بندہ اس حال میں خوش رہے. مرضی مولا ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سے مانگنے والے بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں، اور جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں. دنیا والوں کا یہ اصول ہے کہ دنیا والے ہمارے دوست احباب رشتہ دار، اگر ہم ان سے کوئی چیز مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں. اور اگر بندہ ہو کر اپنے رب سے نہ مانگے تو وہ رب ناراض ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ سے مانگنے کو جسے دعا کہا جاتا ہے، مومن کا ہتھیار کہا گیا ہے. الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، یہ مومن کا ہتھیار ہے. اور اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے. اور ایک حدیث مبارکہ میں فرما گئے الدعاء رأس العبادہ، کہ دعا جو ہے عبادت کا سر ہے. جیسے بغیر سر کے کوئی انسان نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے بغیر دعا کے کوئی عبادت بھی نہیں ہو سکتی. اس لیے ہر عبادت کے ساتھ میں دعا ضرور کرنی چاہیے. اور ہر دعا کو قبول کرنے والے بھی اللہ ہی ہیں. بندے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، چاہے اس کی شکلیں و صورتیں ہمارے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے. کتابوں میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. ایک بزرگ دریا کے کنارے کہیں جا رہے ہیں تو دیکھا کہ ایک بڑا والا بچھو بڑی تیزی کے ساتھ دریا کی طرف جا رہا ہے. تو یہ بزرگ بچھو کے پیچھے گئے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں جاتا ہے. تو دیکھا کہ دریا کے کنارے پر جیسے بچھو پہنچ گیا تو ادھر سے کچوا دریا کے کنارے پر آیا. بچھو چھلانگ لگا کر کچوے کے پیٹھ پر بیٹھا، اور کچوا بالکل دریا کے دوسری سمت، دوسری طرف جا رہا ہے. تو بزرگ کہتے کہ میں بھی پانی میں اتر گیا اور کچوے کے پیچھے چلنے لگا. کچوا کنارے لگ گیا اور بچھو چھلانگ لگا کر نیچے اتر گیا، دوڑنا شروع کر دیا. بزرگ کہتے ہیں کہ میں بھی تیزی کے ساتھ بچھو کے پیچھے جانے لگا
میں نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک آدمی سویا ہوا ہے. میں سوچا کہ شاید اس آدمی کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہے. میں تیز تیز آگے بڑھا. اگر یہ بچھو آدمی کے قریب چلا گیا تو کاٹنے سے پہلے میں اس کو مار دوں گا. لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ ادھر سے بچھو تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور وہاں ایک سانپ بالکل اس آدمی کو جو لیٹا ہوا آدمی کاٹنے کی تیاری میں ہے. یہ بچھو تیزی کے ساتھ دوڑ گیا, بجائے اس آدمی کو کاٹنے کے اس سانپ سے لپٹ گیا اور اس بچھو نے اس سانپ کو ڈنک مار دیا, جس کی وجہ سے سانپ تڑپنے لگ گیا. یہاں تک کہ سانپ ڈھیر ہو گیا اور پھر بچھو اس سانپ کو چھوڑ دیا اور فوراً دریا کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑنے لگا تاکہ اپنے مقام پر چلا جائے. اور میں نے اپنے رب کا شکر کیا کہ کیا مالک کی مہربانی ہے, کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مصیبتوں سے حفاظت کرتے ہیں. کہ سانپ کاٹنے کی تیاری میں تھا اور اللہ تعالیٰ کہاں سے بچھو کو بھیج دیا تاکہ سانپ کے ڈنک سے اس آدمی کی حفاظت کی جا سکے. پھر میں نے اس آدمی کو بیدار کیا اور بیدار کرنے کے بعد میں نے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو اور یہاں کیسے آ کر تم لیٹے ہوئے ہو. تو اس آدمی نے ہڑبڑا کر اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کے منہ سے شراب کی بو مہک رہی ہے. حالانکہ اللہ کا نافرمان بندہ ہے, گناہگار بندہ ہے, اور اپنے گناہگار بندوں کی بھی اللہ تو ایسے حفاظت کر رہے ہیں اس کی جان کی. میں نے کہا کہ یہ ماجرا تیرے ساتھ میں پیش آیا ہے, سانپ تجھے کاٹنے والا تھا اور بچھو اتنے دور سے آ کر سانپ کو چپک گیا اور سانپ تڑپ کر ڈھیر ہو گیا. دیکھ پیچھے مڑ کر. اس شرابی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بالکل سانپ ڈھیر پڑا ہوا ہے, مر کر پڑا ہوا ہے. اس شرابی نے اس اللہ والے بزرگ کے ہاتھ پر توبہ کی اور یہ وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی شراب کو میں نہیں پیوں گا اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کر رہوں گا. معلوم ہے کہ دعا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بڑی مصیبتوں سے حفاظت فرماتے ہیں. بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 3 چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز بندے کو دے دیتے ہیں جب وہ دعا کرتا ہے. کیا دے دیتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مناسب سمجھتے ہیں اپنے بندے کے حق میں, تو بندہ جو چیز مانگ رہا ہوتا ہے وہی چیز دے دی جاتی ہے اسے اور اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. یہ پہلی شکل. اور دوسری شکل یہ ہے کہ بندہ ایک دعا مانگ رہا ہوتا ہے اور مانگی جانے والی چیز اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیتے. یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے, لیکن بندہ چونکہ دعا مانگ رہا ہے اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آنے والی مصیبتوں آفتوں سے حفاظت کر دیتے ہیں. اس کی یہ جیسے واقعہ میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت کرتے ہیں بلاؤں سے, آفتوں سے, مصیبتوں سے. کہ دعا کی قبولیت کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ آنے والی مصیبتوں آفتوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دیتے. یہ دعا اس مصیبت سے, اس بلا اور آفت سے لڑتی رہتی ہے. یہ دوسرا درجہ دعا کی قبولیت کا. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ مانگی جانے والی چیزیں بھی نہیں ملتی اور مصیبتیں آفتیں آ ہی چلی جا رہی ہیں, پریشان ہو رہا ہے, دعائیں بھی کیے جا رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کہ بندے کو اس حال میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کے بدلے اپنے پاس اتنا بڑا اجر و ثواب ذخیرہ کر دیتے ہیں کہ جب اس کی دنیا کی آنکھ بند ہوگی اور آخرت کے دن میدان محشر میں وہ ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے کہیں گے اے بندے تو نے فلاں فلاں موقع پر مجھ سے دعا کی تھی اور بظاہر تیری مانگی ہوئی چیز تجھے نہیں ملی تھی اور تو نے یہ تصور کر لیا تھا کہ شاید میری دعا قبول نہیں ہوئی تھی,
لیکن تیری ہر وقت کے دعا کے بدلے میں یہاں پر اتنا ثواب ذخیرہ کر کے رکھا گیا ہے، یہ لے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ ایک ڈھیر نیکیوں کا بندے کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا، پیش کر دیا جائے گا۔ اس اجر و ثواب کے ڈھیر کو دیکھ کر جو ہر دعا کے بدلے میں اس کے لیے جمع کیا گیا تھا، ذخیرہ کیا گیا تھا، اس وقت میدان محشر میں اس اجر و ثواب کے ڈھیر کو دیکھ کر بندہ یہ تمنا کرے گا، کیا تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تو بہتر ہوتا کہ اس کے بدلے میں مجھے یہاں پر آج اتنا زیادہ اجر و ثواب ملتا اور مجھے جنت اور جنت کے لازوال نعمتوں کے ساتھ جنت کے درجات کی بلندی مجھے نصیب۔ ہمارا کام اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے، دعا کرنا ہے، کس دعا کو قبول کرنا، کس شکل میں کرنا، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بعض مرتبہ مانگی گئی چیز مل جاتی ہے، کبھی وہ نہیں ملتی، اس کے بدلے مصیبت ہٹا دی جاتی ہے، اور کبھی یہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں، دعا کے بدلے میں اجر و ثواب اتنا ذخیرہ کر دیا جاتا ہے کہ قیامت میں دے دیا جائے گا اور کہا جائے گا بندے لے تیرا یہ اجر و ثواب، تیری فلاں وقت کی دعا کا، فلاں وقت کی دعا کا یہ ڈھیر سارا ثواب ہے، لے اور جنت میں داخل ہو جا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کے رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ۔ کبھی بھی اللہ پاک ہمیں دنیا میں کیسے بھی حالات سے گزار دے، بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آزمائش ہوتی ہے، آدمی کو ٹھوکر بھی لگتی ہے تو اس نے بھی نہیں کی ہے، ٹھوکر لگ گئی آدمی کو، ایک دم اس کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے، گرنے کے قریب ہو جاتا ہے، لڑکھڑا جاتا ہے، لیکن ایسے موقع پر آدمی کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بعض لوگوں کی عادت کی ٹھوکر بھی لگ گئی تو گالی دیتے ہیں، اپنا ثواب وہ آدمی جہاں ضائع کرتا ہے ساتھ میں گناہ بھی کما لیتا ہے۔ کوئی بھی حالات ہو، بخار کے اندر مبتلا کوئی آدمی ہو، صبر کر، واویلا نہ مچائے، گلا شکوہ و شکایات نہ کرے۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو جتنا شدید بخار ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ دنیا کی بلائیں، دنیا کی مصیبتیں اور دنیا کی آفتیں، اگر ہم نیکوکار ہیں، اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار ہیں، تو یہ مصیبتیں، آفتیں ہمارے گناہوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مصطفیٰ کے صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور کبھی کوئی آفت ایسے عام پڑ جائے تو کچھ اعمال کا ذخیرہ ہمارے پاس ایسا ہونا چاہیے جس اعمال کو صرف ہم نے اپنے رب کی خوشنودی کے لیے کیا ہے۔ کبھی کوئی کٹھن مرحلہ ہو، ایمرجنسی ہو، تو ایسے موقع پر تاکہ ہم اپنے نیک اعمال کا واسطہ اللہ کو دے کر دعا کر سکیں، اے اللہ میں نے فلاں عمل صرف آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، اگر میرا وہ عمل آپ کو پسند آیا ہو تو پروردگار میں اس عمل کا واسطہ آپ کو دیتا ہوں، اس عمل کی برکت سے میری دعا کو قبول کرو۔ بخاری شریف اور حدیث مبارکہ کی متعدد کتابوں کے اندر بار بار یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ کہیں سفر میں جا رہے تھے، اچانک بارش شروع ہو گئی۔ ان 3 لوگوں نے، مسافرین نے، بارش سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کے غار میں جا کر پناہ لی، لیکن اتنی تیزی کے ساتھ بارش ہوئی کہ اس غار کے اوپر پتھر کی بڑی چٹان رکھی ہوئی تھی، تیزی کے ساتھ بارش ہونے کی وجہ سے مٹی نیچے کی نکل گئی اور پتھر اوپر سے آ کر غار کے منہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ بارش بند ہو گئی۔ اب یہ تینوں کے تینوں مسافر پریشان، نہ باہر سے کوئی ہوا آ رہی ہے، نہ کوئی روشنی کا انتظام ہے۔ اب انہوں نے یقین کر لیا کہ بس اب موت کے سوائے کوئی چارے کار نہیں ہے۔ ایک تو اتنا بڑا غار، اور دوسرے کی اتنی بڑی پتھر کی چٹان آ کر بیٹھی کہ نہ اس کو ہلا سکتے ہیں، نہ ڈھکیل سکتے ہیں،
نہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہے. وہ سب اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے جب موت یہاں پر آنے والی ہے اور یہی پہاڑ کی غار ہمارے لیے خبر بننے والی ہے. پریشان ہو گئے. لیکن تینوں نے یہ سوچا کہ دعا کا دروازہ کھلا ہے, اللہ سے دعا کی جائے. اللہ تعالیٰ کے قدرت سے کیا باہر ہے, اللہ تعالیٰ کی ساری چیزیں آسان ہیں, وہاں کن فیکون کا معاملہ ہے. انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا, یہ طے کیا کہ ہم تینوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اپنے زندگی کا کوئی عمل ایسا جو صرف ہم نے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہو, اس عمل کا واسطہ اللہ تعالیٰ کو دیں گے. اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے. سب نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے. تو ایک آدمی کھڑا ہوا مسافر اور اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرنے لگا کہ رب ذوالجلال, میں ایک مرتبہ بکریوں کو اور مویشیوں کو چرانے کے لیے جنگل میں لے کر گیا. میرا معمول روزانہ شام میں یہ تھا, گھر آتا اور مویشیوں کا دودھ نکالتا. سب سے پہلے میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو پلاتا, پھر اپنے بچوں کو پلاتا, پھر اس کے بعد میاں بیوی پیتے اور سو جاتے. باری تعالیٰ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں اپنے مویشیوں کو, جانوروں کو چرانے کے لیے جنگل میں دور نکل گیا. واپسی میں مجھے گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی, یہاں تک کہ میرے ماں باپ سو گئے. میں جانوروں کو دودھ نکالا, دودھ کا پیالہ یعنی دودھ کا برتن لے کر ماں باپ کے قریب گیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے. اب میں سوئے ہوئے ماں باپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور میں میرے ماں باپ کے سراہنے کھڑے ہو کر میرے ماں باپ کی نیند سے بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا. حالانکہ میرے بچے بھوک کے مارے میرے پیروں میں لوٹ پوٹ کرنے لگے کہ ابو جان ہمیں دودھ پلائیں, ہمیں بھوک لگ رہی ہے. لیکن میں نے گوارا نہیں کیا کہ ماں باپ سے پہلے بچوں کو دودھ پلائیں. میرے بچے بلک بلک اور رو رو کر بھوکے سو گئے, لیکن میں اپنے ماں باپ کے بیدار ہونے, نیند سے ہوشیار ہونے کے انتظار میں ماں باپ کے سراہنے کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی. میرے ماں باپ بیدار ہوئے تو میں نے پہلے ماں باپ کو دودھ پلایا, پھر بچوں کو دودھ پلایا, پھر ہم نے دودھ پیا. رب ذوالجلال, اگر میری زندگی کا یہ عمل آپ کو پسند آیا ہو تو اس عمل کا آپ کو واسطہ کہ پروردگار, یہ جو مصیبت ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے, اتنی بڑی پتھر کی چٹان اس غار کے منہ پر آ بیٹھی ہے, اتنی چٹان ہٹا دے کہ کم از کم روشنی تو باہر کے اندر آ جائے. ابھی اپنے دونوں ہاتھ منہ پر پھیر کر بیٹھا بھی نہیں تھا کہ قدرت کا کرشمہ ایسا ہوا کہ پتھر کی تھوڑی سی چٹان ہٹ گئی, باہر سے روشنی اندر آنے لگی. تینوں نے خوشی کا اظہار کیا, چلو اور دعا کرتے ہیں. دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ رب ذوالجلال, میری ایک چچازاد بہن تھی جو مجھے بہت زیادہ عزیز تھی, مجھے بہت زیادہ پسند تھی. میں نے اسے تقاضا کیا کہ وہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے, لیکن اس نے ایک شرط رکھی کہ میں 100 اشرفیاں اس کو دوں تو وہ اپنے آپ کو میرے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے. میرے پاس اشرفیاں نہیں تھی, میں نے 100 اشرفیاں 100 روپیے کمانے کے لیے کافی محنت کی, بھاگ دوڑ کی, یہاں تک کہ جب 100 اشرفیاں میرے پاس جمع ہو گئی تو میں نے میرے چچازاد بہن کو وہ اشرفیاں دے دی اور میں نے تقاضا کیا تو اس نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا. یہاں تک کہ میں اس کے دونوں پیروں کے بیچ بیٹھ گیا تو فوراً میری چچادار بہن کے زبان سے الفاظ نکلے, اتق اللہ, اتق اللہ, کہ بھائی اللہ سے ڈر اور بغیر نکاح کے اختیارات کے میری مہر کو نہ توڑ. تو یہ کہنا تھا کہ فوراً میں اٹھ گیا اور میری بہن کو چھوڑ دیا اور 100 اشرفیاں بھی میں نے اس کو دے دی. رب ذوالجلال, یہ عمل میں نے جو کیا, آپ کا نام سن کر آپ کو ڈرتے ہوئے میں نے اس کو چھوڑ دیا, آگے قدم نہیں بڑھایا.
رب ذوالجلال میرے زندگی کا یہ عمل اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اس عمل کا آپ کو واسطہ ہے. یہ جو مصیبت ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے، پتھر کے بڑے چٹان غار کے منہ پر آئی ہوئی ہے، اتنی ہٹا دے کہ روشنی کے ساتھ میں ہوا بھی آنے لگ جائے اور ہم آسمان کو دیکھنے لگ جائیں. ابھی ادھر دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ کے قدرت سے اور چٹان نیچے ہٹ گئی، جس کی وجہ سے باہر کو روشنی کے ساتھ میں ہوائیں بھی آنے لگی اور آسمان بھی نظر آنے لگ گیا. تیسرا مسافر کھڑا ہوتا ہے اور وہ اپنی یوں دعا کرنے لگتا ہے کہ رب ذوالجلال، میں نے اپنے گھر پر ایک مزدور کو مزدوری پر لگایا تھا، اس نے دن بھر محنت کی اور جو غلہ 3 سیر غلہ اس کی مزدوری دینا طے ہوا تھا، شام میں وہ غلہ میں دینے لگ گیا تو اس نے غلہ نہیں لیا، اپنی مزدوری نہیں لی اور چلا گیا. میں نے اس کے اس غلے کو، اناج کو کھیت میں جنگل میں بونا شروع کیا کہ بہت اچھی فصل آئی، میں نے اس کو بیچا، اس سے جانور خریدے، اونٹ خریدے، میں نے بکریاں خریدی، اس کی نظر آگے بڑھتی چلی گئی. میں نے نوکر لیے، غلام لیے ان بکریوں کو، ان جانوروں کو، اونٹوں کو چرانے کے لیے، یہاں تک کہ اونٹوں اور بکریوں کا ایک بڑا ریوڑ ہو گیا جو پہاڑ کے دامن میں شہر سے باہر چلنے لگ گیا. کچھ دنوں کے بعد، چند برسوں کے بعد وہ مزدور میرے گھر آیا اور آنے کے بعد اس مزدور نے کہا کہ مجھے آپ پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں آپ کو پہچانتا ہوں. کہا کہ میں نے آپ کے پاس ایک دن مزدوری کی تھی، آج مجھے مزدوری کی ضرورت ہے، میری مزدوری دے دیں. تو میں نے بغیر کسی جھجک کے میں نے اس مزدور سے کہا تھا کہ اس پہاڑ کے دامن جتنے اونٹ اور بکریاں چل رہی ہیں وہ سب تیری ہیں، لے لے اور چلا جا. اس غریب مزدور نے مجھ سے کہا تھا کہ کیوں میرے ساتھ آپ مذاق کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، وہ سارے مویشی تیرے ہیں جانور تیرے، لے اور چلا جا. وہ غریب مزدور وہ سارے جانوروں کو، بکریوں کو، اونٹوں کو لے کر چلا گیا. میں نے اسے کوئی تقاضا نہیں کیا. رب ذوالجلال میرے زندگی کا یہ عمل اگر آپ کو پسند آ گیا ہو تو اس عمل کا آپ کو واسطہ کہ اس چٹان کو اس غار کے منہ سے ہٹا دے تاکہ ہم باہر نکل جائیں اور منزل مقصود پر پہنچ سکیں. ادھر دعا ختم نہیں ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غار کے منہ سے پتھر کی چٹان کو ہٹا دیا. تینوں کی تینوں صحیح سلامت غار سے باہر نکل آئے اور جہاں جانا تھا، جس منزل پر جدھر جانا تھا ادھر پہنچ گئے. بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، حدیث کی متعدد کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا واقعہ یہ امت مسلمہ کو بتلایا ہے کہ اپنے زندگی کا کوئی نیک عمل کسی مصیبت کے موقع پر دعا کے لیے وسیلے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. تو معلوم ہے کہ کچھ زندگی کے ایسے اعمال بھی ہمارے پاس ذخیرہ ہونا چاہیے. خدا نہ کرے، 1000 مرتبہ خدا نہ کرے، اگر کبھی ایسی مصیبت آ جائے، کہیں ہم پھنس جائے، تو ان اعمال کا واسطہ دے کر ہم اپنے پروردگار سے دعا کر سکتے ہیں. دعا کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ جب تک وہ شرائط نہ پائی جائیں دعا قبول نہیں ہوتی. گویا کہ ان باتوں پر دعا کی قبولیت کا دار و مدار ہوتا ہے. اگر ہمارا کھانا حرام ہو، ہمارا پینا حرام ہو اور ہمارا پہننا حرام ہو، کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر بھی دعا کی جائے تو قبول نہیں ہوتی. اس لیے نان و نسخہ، بدن پر کپڑا، کھائی جانے والی غذا، یہ ہمارا حلال ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے. حضور پاک علیہ السلام سے بہت بڑے صحابی ہیں جن کا نام حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے. ایک مرتبہ حضور کے مجلس میں حاضر تھے اور حضور سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے دعا فرما دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں.
مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہے کہ میں جب بھی اللہ سے دعا کروں تو میری دعا قبول ہو جائے، میری دعا فرمائی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لمبی چوڑی نصیحت نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ سعد، اگر تم چاہتے ہو کہ مستجاب الدعوات بن جاؤ تو تم رزق حلال کا اہتمام کرو، تم رزق حلال کا اہتمام کرو، تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے، تم جب بھی دعا مانگو گے دعا قبول ہوگی۔ تو معلوم ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے جو ہے لقمہ حلال ہونا چاہیے۔ دو چیزیں بزرگان دین بیان فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے ہر مومن کو یہ دو چیزیں اختیار کرنی چاہیے، دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک تو ہے کہ رزق حلال، دوسرے صدق مقال، کھاؤ تو حلال کھاؤ اور بولو زبان سے تو سچ بولو، جھوٹ مت بولو۔ آج عموماً امت کا بہت بڑا طبقہ ان دو چیزوں سے دور ہے، رزق حلال کا کوئی اہتمام نہیں، بس کہیں سے بھی آ رہا ہے آنے دو، اور جھوٹ بولنے کو آدمی اپنا کمال سمجھتا ہے دوسروں کو بیوقوف بنانے میں، حالانکہ اپنے ایمان اپنی آخرت خراب کر رہا ہے، جنت سے دور ہو رہا ہے، جہنم سے قریب ہو رہا ہے، اور ادھر خوشی منا رہا ہے، جھوٹ بول کر لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے اور اپنے لیے کمال کی بات سمجھ رہا ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، ان دو چیزوں سے بہت آدمی کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے، لقمہ حرام سے اور جھوٹ بات سے آدمی کو بہت احتیاط برتنا چاہیے، اور بہت زیادہ ان دو چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے کہ میں کھاؤں تو حلال کھاؤں، جب بھی بولوں تو سچ بولوں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اور وحی بھیجی یعنی وہی پیغام بھیجا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور کہا کہ موسیٰ، 5 چیزیں میرے لیے ضروری ہیں اور 5 چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ باری تعالیٰ کون سی 5 چیزیں ہیں؟ آپ کے لیے تو ہر چیز آسان ہے، لیکن وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جو میرے لیے ضروری ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی آتی ہے کہ موسیٰ، میرے لیے ضروری ہے، میری طرف سے الوہیت ضروری ہے، اور آپ کی طرف سے عبدیت ضروری ہے۔ الوہیت کا مطلب الہ العالمین، یعنی میں اللہ ہوں، میرے سوائے کوئی معبود نہیں ہے، اور آپ کی طرف سے عبدیت ضروری ہے، یعنی آپ بندے بن کر رہے اور اپنے رب کی عبادت کریں، آپ کی طرف سے یہ ضروری ہے۔ اور دوسری چیز فرمائی کہ میری طرف سے جنت ہے اور تمہاری طرف سے اطاعت ضروری ہے۔ ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں جنت نصیب کرے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس رب ذوالجلال کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ تیسری چیز فرمائی کہ میری طرف سے نعمتیں ہیں، موسیٰ تمہاری طرف سے شکر گزاری ضروری ہے، میں نعمتیں دیتا چلا جاؤں گا، اور آپ کو چاہیے کہ میری ہر نعمت پر میرا شکر ادا کریں، میری عبادت کے ذریعے، میری یاد کے ذریعے، میری بندگی کے ذریعے۔ اور چوتھی چیز فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے موسیٰ، میری طرف سے قضا ہے، آپ کی طرف سے رضا ضروری ہے، یعنی میری طرف سے آپ کے حق میں جو بھی فیصلہ ہو، میرے فیصلوں پر آپ کو راضی رہنا ضروری ہے۔ اور 5ویں بات یہ کہی گئی کہ موسیٰ، میری طرف سے قبولیت ہے اور تمہاری طرف سے دعا ضروری ہے۔ میری ذمہ داری یہ ہے اور میرے لیے ضروری یہ ہے کہ میں قبولیت کروں، اور آپ کی طرف سے ضروری ہے کہ آپ دعا کیا کریں۔ کتنی بڑی چیز ہے دعا،
مومن کے اور مسلمان کے ہر دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی کی گئی چیز ہوتی ہے۔ تو خدا کرے کہ ان 5 چیزوں کو ہم بھی اپنے عمل میں لانے والے بنیں۔ حجاج بن یوسف کا نام آپ نے سنا ہوگا، جس کو ظالم الامت کہا جاتا ہے، بڑا امت پر انہوں نے ظلم کیا ہے، اور نہ جانے کتنے ہی مسلمانوں کے صحابہ کو بھی انہوں نے شہید کروایا ہے، لیکن کچھ علماء سے ان کو بڑا ڈر تھا۔ ان کے زمانے میں، حجاج بن یوسف کے زمانے کے اندر کچھ علماء ایسے تھے جن کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ بڑے مستجاب الدعوات ہیں، یعنی ان کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں۔ اس کو ڈر تھا کہ یہ اگر میرے حق میں بد دعا کر دیں تو مجھے سلطنت سے ہاتھ دھونا پڑ جائے گا، میرا سوال ہو جائے گا اور میرا دیوالیہ نکل جائے گا۔ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف نے ان علماء کرام کو کسی بہانے سے بلایا اور مشتبہ قسم کے مال سے، حلال نہیں، مشتبہ قسم کے مال سے، یا یوں سمجھے کہ حرام مال سے ان کی دعوت کھلا دی، ان کو کھانا کھلا دیا اور ان کے سامنے اعلان کر دیا کہ اب میں تمہاری بد دعا سے محفوظ ہو گیا ہوں، اس لیے کہ تمہارے پیٹ میں لقمہ حرام اور مشتبہ لقمہ جا چکا ہے، اب تمہارے بد دعا کا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ ظالم ہونے کے باوجود وہ بھی اتنا ڈرا کرتے تھے مسلمانوں کی دعاؤں۔ تو معلوم ہے کہ لقمہ حرام اور مشتبہ اگر پیٹ میں چلا جاتا ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی، اسے بہت زیادہ آدمی کو احتیاط برتنی چاہیے۔ ماضی میں بہت لوگ اس کا لحاظ کیا کرتے تھے، آج اس زمانے کے اندر لوگ اس کا بالکل لحاظ نہیں کر رہے۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے کہا کہ لوگوں تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اور جو مسلمان مجھ سے دعا کرنے سے روگردانی کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو ان قریب میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا۔ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہر قدم پر، ہر موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ضرور مانگنا چاہیے دعا کی قبولیت کے جہاں متعدد مقامات ہیں، ان میں سے ایک موقع دعا کا یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کا اپنے غیر حاضر بھائی کے حق میں دعا کرو، جو یہاں موجود نہیں ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ وہ پریشان حال ہے، وہ مصیبت میں ہے، وہ حالات کا شکار ہے، اس کی بھی دعا کی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے موقع کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور اللہ پاک ہماری ہی نہیں بلکہ پوری دنیا بھر میں کی جانے والی ہم سب کی دعاؤں کو اللہ پاک اپنے بارگاہ میں شرک قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔